کیا ان تمام فورسز کے آنے کے بعد ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ڈومیسٹک وائلنس میں کمی آئی ہے؟ کیا خواتین کو جنسی ہراسگی کا جو نشانہ بنایا جاتا تھا یا پھر انہیں تشدد کیا جاتا تھا یا پھر انہیں قتل کیا جاتا تھا، کیا اس میں کوئی کمی آ سکی ہے؟ اس کی رپورٹس کیا کہتی ہیں اور یہ واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ جو حال ہی میں جو آپ نے اسے خود کور کیا ہو؟ اچھا دیکھو، جہاں تک بات ہے جنسی ہراسگی کی، تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی خاتون کو روڈ پر یا جس طرح پہلے کوئی بھی آدمی آتا تھا، کوئی بھی مرد آتا تھا، آ کے کوئی غلط ایسی کوئی نازیبا حرکت کر کر چلا جاتا تھا، اور خاتون جو ہے وہ خاموش ہوتی تھی کیونکہ کرنے والا چلا گیا، اور خاتون اپنی بدنامی کے ڈر سے یا اس ڈر سے کہ میں کسی کو کیا ہی بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اب وہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اب ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ آخر آدمی جو ہے کر کے جاتا کیا تھا، خاتون کے ساتھ ہوتا کیا تھا، اور خاتون جو ہے وہ چپ کیوں ہو جاتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ خاتون کسی کو بتائے تو کیا بتائے، جس طرح سے ہمارے نظام ہے اداروں کے، ایک میں یہی کہوں گی سلومو میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ سلومو سسٹم ہے، تو اس وجہ سے خواتین چپ ہو جاتی تھی۔ اب چیزیں یہ سامنے آ جاتی، ہر جگہ پر سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ رہی تھی، اور جو اسپیشل ادارہ ایک بنایا گیا اس چیز کے لیے، سی سی ڈی، کہ جو فوری طور پر بر وقت ایکشن لیتا ہے، تو اس وجہ سے خواتین کو ایک پاور ملی، تھوڑی سی پروٹیکشن انہیں فیل ہو رہی ہے، پروٹیکشن فیل ہوئی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی کسی سٹاپ پر کھڑے ہیں، یونیورسٹی، کالج، جاب، کہیں سے بھی واپسی پر، یہ تمام چیزیں معمول کا حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بس میں بیٹھ جاؤ، آپ کسی لوکل پر سفر کرو، تو یہ چیزیں معمول کا حصہ تھی۔ کوئی آپ کو ہاتھوں کے ساتھ چھیڑتا ہے تو کوئی آنکھوں کے ساتھ چھیڑتا ہے، کوئی باتوں کے ساتھ چھیڑتا ہے، کوئی زبان کے ساتھ چھیڑتا ہے، تو یہ ایک چیز تھی جو خواتین جو ہیں مسلسل اس چیز سے گزر رہی تھی، فیس کر رہی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اس کا تو ہم لوگ بر وقت ایکشن دیکھ لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا جو بھی معاملات اس کے ساتھ پھر ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی سامنے نہیں آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ خواتین اب بھی خاموش ہیں۔ یہ تو اس بات سے تحفظ ملا کہ بھائی بہت اچھا ہوا اگر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے گا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کرنی ہے، اس کو ہراساں کرنا ہے کسی ایسی پلیس پہ جو پبلک پلیس ہے، یا وہ کہیں سے جا رہی ہے، کہیں سے آ رہی ہے، تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہماری ویڈیو وائرل ہوگی۔ اب جہاں پر ویڈیو وائرل نہیں ہوئی وہاں پر تو پھر خاموشی ہے۔ دوسری بات، گھریلو مسائل، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ خواتین جو کہ بیوی کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح سے بدترین تشدد ہوتا ہے، جلا کے، کاٹ کے، مار کے، پھینک دینا، اس میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک کوئی بھی کمی آئی ہے، کیونکہ ایک ہفتے میں 2 سے 3 کیس ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جو ہم جا کے کور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ کیس ہیں جو ہمارے سامنے آگے رپورٹ ہو گئے، کئی کیسز کو چھپا لیا جاتا ہے، کئی کیسز کو دبا لیا جاتا ہے، کہیں پر غیرت کا نام ہے، کہیں پر کوئی اور معاملات ہیں، کئی کیس ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے، کئی کیس وہاں تک پہنچنے سے پہلے صلح ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی بہت سارے۔ اچھا میڈم، ان کیسز پر آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے جو ابھی انٹرو میں سٹارٹ میں یہ چیزیں بتائی تھیں کہ ایسے کچھ خواتین کو ہراسمنٹ کرنے کے بھی ڈفرینٹ جو طریقے ہیں، خواتین سب سے زیادہ کب ہراساں ہوتی ہیں، اور مرد حضرات گلی چوکوں چراہوں میں یا پھر کالجز کے باہر جو خواتین جو بچیاں جو ہیں یونیورسٹی جا رہی ہوتی تو ان کو کیسے ہراساں کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو مردوں کا ہے کہ مرد کیسے ہراساں کرتے۔ میں نے بتایا ہے کہ مختلف قسم کی ہراسگی ہوتی ہے، یہ ضروری جو لڑکیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، میں نے آپ کے ایسے بڑے انٹرویوز دیکھے ہیں جو لڑکی کوئی کالج کی ہے تو اس کے ٹیچر نے اس کے ساتھ جو افیئر چلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہراسگی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو چھیڑ کر، کوئی آپ کو برے طریقے سے ٹچ کر چلا جائے، ہراسگی دیکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی خاتون کو بیٹھ کر مسلسل کسی ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ خاتون سمجھ رہی ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہراساں کرنے میں آتی ہے۔ آپ کے دیکھنے سے ایک خاتون کمفرٹیبل نہیں ہے، آپ اس کو اس کے سکون کو برباد کر رہے ہیں، وہ جس جگہ پر کھڑی ہے آپ وہاں پر اس کو مسلسل اس طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں، تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ کوئی خاتون آپ کے پاس سے گزری ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر کوئی ایسی آواز کسی ہے، کوئی ایسا جملہ بولا ہے، تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے جو اس خاتون کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، یا اس جملے کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے انکمفرٹیبل ہوئی ہے، تو وہ ہراسگی میں آتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو جا کر چھیڑنا ہے، آپ نے کسی کو ٹچ کرنا ہے تو وہی ہراساں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر بہت نیکسٹ لیول آ جاتا ہے نا، کہ جب آپ کی برداشت اتنی باہر ہو جائے کہ آپ گزرتے ہوئے کسی خاتون کو، مجھے تو آج تک اس چھیڑ خانی کی ہی سمجھ نہیں آئی۔ مردوں کو اس سے ملتا کیا ہے؟ اور پھر میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ
مرد بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کسی خاتون کی ہی پیدائش ہیں, ہم بھی کسی باپ کے بیٹی کے باپ ہیں یا کسی بہن کے بھائی ہیں. ایگزیکٹلی. اب مجھے تو اس چھیڑخانی کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کون سی تسکین ملتی ہے, کون سا سکون ملتا ہے. یہ ایک آپ یا تو ذہنی طور پہ معذور ہو کہ آپ کسی چلتی ہوئی خاتون کو چھیڑ کر چلے جاؤ. یہ ایک گری ہوئی حرکت ہے, غلیظ ترین حرکت ہے. اور وہ ظاہر ہے اب اس چیز کی وجہ سے یہ سکون ہے کہ بھائی چلو کسی نے ہاتھ سے چھیڑا تو اس کے ہاتھ پہ پٹی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اگلے دن. کسی نے کوئی اور حرکت کی کہ جو اس کی ہوس کا نیکسٹ لیول ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ جی پستول تھا تو یہ چل گیا تو وہ چل گیا. بات یہ ہے کہ اس چیز کو خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو. اب دیکھو میں ایک خاتون ہوں, میں نے کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے یا مجھے کسی کے ساتھ کوئی ایسا گرج ہے کہ بھائی میں نے اس سے بدلہ لینا ہے, میں اس کے اوپر یہ الزام لگا دوں کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اب جس طرح سے ادارے ایکٹیو ہیں, بالکل ایسے میں نے تو اس کا مستقبل تباہ کر دیا نا. بالکل ایسے میں نے تو اس کو برباد کر دیا. اگر اس کے ساتھ ادارے میری بات پر ٹرسٹ کر میری اس چیز پر یقین کر کے کوئی ایکشن لیتے ہیں تو میں نے تو برباد کر دیا نا ایک آدمی کا, ایک مرد کا مستقبل. اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی میں نے کہ بھائی اس معاملے میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں کہ اس چیز کو خواتین کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں نے کسی کے اوپر الزام مطلب بے بنیاد الزام نہ لگائیں. اگر آپ کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں تو ان کو پازیٹیولی لے کر چلیں تاکہ باقی جو خواتین ہیں جن کے ساتھ واقعی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کو واقعی میں تحفظ ملے. لڑکیاں جو ہیں آزادی کے ساتھ باہر آئیں, لڑکیاں آزادی کے ساتھ لوکل سفر کریں, لڑکیاں آزادی کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوں, لڑکیاں آزادی سے اپنی جاب پلیس پر کھڑی ہوں. اس چیز کو جب تک آپ پازیٹیو لے کر چلو گے نا یہ صحیح ہے. ادروائز جب آپ اس میں وہ بدلہ لینے کی نیت سے کرو گے نا, آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی یہ اکثر زیادتی کے جو کیس ہوتے ہیں ان میں سے اگر 100% زیادتی کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے 70 to 80% جو کیس ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ فیک ہوتے ہیں. وہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے, وہ دیہڑی ہوتی ہے. بالکل ایسے وہ خواتین لگاتی ہیں اور پھر اس میں ہوتی ہے, وہ پورا گینگ ہوتا ہے. تو اس میں اپنی تو عزت خراب کرتی ہیں. اب جس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ بھائی اس نے مجھے جاب کے بہانے سے بلا کر, اس نے میرے ساتھ دوستی کر سوشل میڈیا پر دوستی کر کے, ہم دونوں دوست تھے, اس نے مجھے بلا کر نہ خود صرف بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. اب ایک آدمی جس کے گھر میں بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے, بالفرض اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہوئی, اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو تو پھر دیکھو ایک مرد جو ہے نا, اگر اس کی واقعی میں سوسائٹی میں کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا اثر و رسوخ رکھتا ہے یا 4 بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا سلام دو ہے, تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ پیسے بھی دے گا, وہ سفارش بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, ہر قسم کا وہ جو جہاں تک اس کا ہاتھ پڑے گا وہ کرے گا کہ بھائی میں اپنی عزت کو. اب اس چیز کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, وہاں پر اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بٹور لیتی ہیں, وہاں سے ان کا فائدہ ختم, FIR ختم, ایپلیکیشن خارج, نیکسٹ ٹارگٹ.